نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ اور میرے عزیز دوستوں، ہر انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، جیسا کہ عربی کا مقولہ ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن مکہ المکرمہ سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا، اے مکہ تیری مٹی کیا ہی اچھی ہے اور تیری ہوا کیا عمدہ ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ میرے دوستوں، یہ ہندوستان جس کی آزادی کے 70 سال گزر چکے ہیں، 1947 کا وہ سنہرا دن تھا جس دن برادران وطن اور علماء کرام کی قربانیاں رنگ لائی اور انگریز ذلیل و رسوا ہو کر یہ ہندوستان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، اور 26 جنوری 1950 میں ہمارا ملک جمہوری ملک قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج 15 اگست اور 26 جنوری کو ہمارے ملک کے گوشے گوشے میں اسکولوں، کالجوں اور مدرسوں میں غیر معمولی طور پر جشن مناتے ہیں اور مجاہدین آزاد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمیں ایک طرف ہمارے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہیں تو دوسری طرف برادران وطن کی روئے داد سامنے آتی ہے تو خون کے آنسو نکل پڑتے ہیں، کیونکہ برادران وطن کے مقابلے میں ہمارے اسلاف کی قربانیاں بالکل یاد نہیں کی جاتی، حالانکہ اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ مجاہدہ ہمارے علماء اکرام ہی نے کیا تھا۔ اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، سب سے پہلے آزادی کا نعرہ علماء اور مسلمانوں ہی نے لگایا تھا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ میں حصہ لینے والے علماء اور مسلمان ہی تھے، جس میں جنگ کے 2 محاذ بنائے گئے، ایک کی قیادت حضرت مولانا جعفر تھانہ سیری نے کی اور دوسری کی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء کرام نے جام شہادت نوش کی۔ اسی جنگ میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے اسی 1857 کی جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,500 علماء تھے اور صرف دہلی میں 500 علماء کو سولی پر چڑھایا گیا۔ عزیزان محترم، سچی بات یہ ہے کہ اگر جنگ آزادی میں مسلمان حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوتا، لیکن ملک کے چند غداروں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جنگ آزادی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لیا جائے تو بتاؤ اسیران مالٹا کون تھے، تحریک ریشمی رومال کس نے چلائی، شاملی کے میدان میں کس کی لاشیں پڑی، عبید اللہ سندھی کون تھا، اشفاق اللہ خان کون تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے، ٹیپو سلطان کون تھے، جاؤ پوچھو بالا کوٹ کی اس پہاڑی پر جہاں سید احمد شہید اور اسماعیل شہید نے اپنی جانیں دی، جاؤ پوچھو کالے پانی کی ان تاریخ جیلوں سے جس کے مہمان شیخ الاسلام اور شیخ الہند ہوئے۔ لیکن عزیزان محترم، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فرقہ پرست قوم ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو تاریخ کے صفحات سے مٹانا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان کی یہ ناپاک کوششیں قیامت کی صبح تک کامیاب نہ ہوں گی۔ جب وطن کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، جب وطن کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی ہم سے کہتے ہیں یہ غداران وطن کہ یہ وطن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وطن سے محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم